اہل دشی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے اسد زیدی بھائی، باجی ہماری ایلڈر سیٹ سے رابعہ خاتون، اور پاسٹر رابن صاحب سے، اور تمام جتنے مہمان گرامی ہیں ان تمام کو السلام علیکم۔ اور میں شکریہ ادا کروں گا کوثر بھائی کا کہ یہ سیکنڈ پروگرام ہے جو ان کے توسط سے جو ہے وہ یہاں پر آرگنائز ہو رہا ہے۔ کورنگی میں ایک سال پہلے ایک پروگرام تھا اور یہ دوسرا پروگرام ہے، اور ان کی خصوصی توجہ محل کورنگی کی طرف زیادہ ہے، تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ اور دیکھیں، ہم سب نے سب سے پہلے جو دماغ میں اپنے بٹھانا ہے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ ہم پاکستانی اپنے آپ کو کاؤنٹ کریں گے، تصور کریں گے، ہمارے دلوں میں ہوگا کہ ہم پاکستانی ہیں، تو پھر باقی ساری چیزیں اس کے بعد اسٹارٹ ہوتی ہیں کہ ہم اہل دشی ہیں، ہم سنی ہیں، ہم بریلوی ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ کہ ہم کتنی اکائیوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس پاکستان کے اندر ہندو بھائی بھی ہیں، عیسائی بھائی بھی ہیں، اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمام جو ہے وہ اس پاکستان کے اندر جو ہے وہ امن و سکون کے ساتھ رہتے ہیں، اور اسی لیے اس کا نام جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا بھی گیا تھا کہ جب یہ آزاد ہوا تھا تو یہاں پر یہ نہیں کہا گیا تھا کہ صرف یہاں پہ مسلمان ہی آ کر آباد ہوں گے، اور صرف یہ پاکستان جو ہے مسلمانوں کے لیے بنایا گیا۔ جو لوگ پاکستان بننے سے پہلے بھی یہاں پہ رہ رہے تھے وہ آج بھی پشاور میں اتنے حالات خراب ہونے کے باوجود افغانستان کی جنگ کا 50% جو سروائیو کیا وہ ہمارے KPK نے کیا، لیکن وہاں پر آج بھی جو ہے مندر بھی موجود ہیں، وہاں پہ چرچ بھی موجود ہیں، اور وہاں پہ اسی طریقے سے لوگ جو ہے وہ اپنی اپنی عبادات کرتے رہے جس طریقے سے پاکستان بننے سے پہلے کیا کرتے تھے۔ تو یہ پاکستان کی آرمی کا، پاکستان کی رینجرز کا بہت بڑا کریڈٹ تھا کہ انہوں نے اتنے حالات خراب ہونے کے باوجود بھی جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگ تھے جو پاکستان کے حصے میں آئے تھے ان کو اسی طریقے سے اپنی اپنی عبادات کرنے کی آزادی فراہم کی اور ان کی حفاظت کا انتظام کیا۔ جس طریقے سے کوثر بھائی نے بتایا کہ KPS کا واقعہ جو ہے وہ ہمارے کو ایک بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے ہمارے لیے کہ کس طریقے سے دہشت گردوں نے ٹیررزم کرتے ہوئے، دہشت گردی کرتے ہوئے ہمارے ایک صوبے میں گھسے، اور وہاں پہ انہوں نے یہ کسی بڑوں کو ٹارگیٹ نہیں کیا، ان کا جو ٹارگیٹ تھا وہ ہماری نوجوان نسل بھی نہیں تھا، بلکہ وہ نسل تھی ہماری جو آگے چل کے جوان ہوتی اور پھر اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالتی، اور اس بچوں کو ٹارگیٹ کرنے کا یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے ان کے بڑے بھی ڈسٹرب ہوئے اور ان کے بڑے بھی ڈسٹرب ہوئے، اور یہ سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ ہم جو ہے تمام چیزوں کو بھول کر کہ ہمارا تعلق کہاں سے ہے، ہم کون ہیں، کیا ہیں، پہلے ہم اپنے آپ کو پاکستانی جو ہے وہ تصور کریں، پاکستانی مانیں، اور اس کے بعد تمام چیزوں پہ امپلیمنٹ کریں۔ سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے کہ لوگ اس کو پازیٹیولی یوز کرنے کے بجائے میں سمجھتا ہوں کہ 75% لوگ جو ہیں وہ اس کو نیگیٹو ایکٹیویٹی میں جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایجوکیشن کی کمی۔ صرف شہر کراچی میں یا لاہور شہر میں یا پشاور شہر کے شہری علاقے میں یا بلوچستان میں، کوئٹہ میں صرف اگر پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد ہے، اور باقی جگہ پہ آپ انٹیریئر میں چلے جائیں تقریباً 70% لوگ جو ہے وہ تعلیم سے نابالغ ہیں۔ اسی وجہ سے سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ نیگیٹو ایکٹیویٹی میں جو ہے استعمال ہو رہا ہے۔ لوگ بیٹھے ہوئے اس پہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے اس پہ گانے سن رہے ہیں، اور بلا وجہ جو ہے الٹی سیدھی حرکتوں میں جو ہے وہ مشغول ہیں۔ اور اگر ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ جس طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ کے میں اس کارنامے کو خراج تحسین پیش کروں گا، اور جس پہ ہمارے سندھ گورنمنٹ نے بڑا اعتراض بھی کیا اور ابھی تک اس کو جو ہے وہ ایگری نہیں کر رہے اس پر کہ چاروں صوبوں میں جو ہے وہ یکساں تعلیمی نظام ہونا چاہیے۔ 3 صوبے اس چیز کے اوپر جو ہے وہ ایگری کر چکے، لیکن واحد ہمارا صوبہ سندھ جو ہے اس میں جو وڈیرہ شاہی سسٹم ہے وہ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ ماننے سے یہ ہوگا کہ جگہ جگہ تعلیم کے حوالے سے ایکٹیویٹی بڑھے گی۔ لوگ اب دیکھیں کہ سب سے بہتر صوبہ جو تعلیم کے حساب سے کاؤنٹ کیا جاتا ہے وہ اس وقت لاہور کو کیا جاتا ہے، پنجاب کو کیا جاتا ہے، اس کے بعد KPK کا نمبر آتا ہے، اس کے بعد اب میں خیال سندھ اور بلوچستان تو جو ہے وہ ایک ہی کیٹیگری میں کھڑے ہوئے ہیں، اور سب شہر کراچی کو اگر ہٹا دیں سندھ سے اور کوئٹہ کو ہٹا دیں بلوچستان سے، تو باقی جو تعلیم کا حال ہے۔ اور ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ شہر کراچی سے صرف 30 سے 40 کلومیٹر دور چلے جائیں تو ایک شہر پڑتا ہے نوری آباد، ایک کمرے کا اسکول ہے،
اور اس کے اندر جو ہے وہ 5 ٹیچر اپائنٹ ہیں، 2 مالی اپائنٹ ہیں، 1 چوکیدار اپائنٹ ہے، 1 ہیڈ مسٹریس اپائنٹ ہے. تقریباً 5.5 لاکھ روپے کی سیلری جو ہے وہ اس ایک کمرے کے اسکول میں وہاں پر جو ہے وہ ایک ہی فیملی جو ہے وہ وصول کرتی ہے. اور جب وہاں پہ کسی کا سروے ہوتا ہے، کسی کو جو ہے وہاں پہ لے آ کے دکھانا ہوتا ہے، تو پہلے سے گاؤں کے بچوں کو جو ہے وہ اسپیشلی جو ہے وہ یونیفارم پرووائڈ کر کے وہاں پہ لا کے جو ہے وہ 25 اور 30 کی ٹولیوں میں 4 جگہ پہ بٹھا دیا جاتا ہے. یہ حال ہے کراچی سے باہر تعلیمی نظام کا. ابھی کراچی پریس کلب پر جو ہے وہ انٹیریئر سے آ کے، اندرون سندھ سے آ کے ٹیچر نے احتجاج کیا تھا سیلری بلاک ہونے پر. تو ہمارے میڈیا کے کچھ لوگ وہاں پہنچے تھے اور انہوں نے جب اس سے پاکستان کا قومی ترانہ سننے کی کوشش کی تو 1% کو بھی کسی کو جو ہے قومی ترانہ جو ہے وہ یاد نہیں تھا. یہ ہے ہمارا لٹریسی ریٹ جو ہے اندرون سندھ کا. تو ہمارے پاس ضرورت اس چیز کی ہے ہم تمام کو کہ جب تک اس دہشت گردی کے خلاف ہم اور آپ اور تمام لوگ مناظر نہیں ہوں گے، اس وقت تک جو ہے وہ امن کو قائم کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. لازمی نہیں ہے کہ اس میں سارا کردار جو ہے وہ آرمی اور رینجرز اور پولیس ہی ادا کرے گی. اس میں اہل علاقوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے. محلہ کمیٹیاں بنا کے جو ہے اس کو واچ کرنا ضروری ہوتا ہے. پولیس کے ساتھ جو ہے وہ کمیٹی بنے علاقے کی اور وہ ان چیزوں پر جو ہے وہ عمل درآمد کروائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک QC میں 4 وارڈ ہیں تو 4 وارڈ میں الگ الگ ایک کمیٹی جو ہے وہ بنے اور اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ پولیس اسٹیشن سے بھی ہو. اس کو پتہ ہو کہ ہمارے علاقے میں SHO کون ہے، ہمارے علاقے کا DSP کون ہے، ہمارے علاقے کا SSP کون ہے. بعض دفعہ SHO جو ہے وہ اتنے عجیب قسم کے آ جاتے ہیں کہ ان کو اردو نہیں آتی. اس لیے میں نے کہا کہ DSP کا پتہ ہونا چاہیے، SSP کا پتہ ہونا چاہیے. اس وقت شہر کراچی میں جو اسنیچنگ کی واردات ہیں، اس کی روک تھام کے لیے بھی جب تک ہم اور آپ مل کے اپنا کردار ادا نہیں کریں گے، اس وقت تک پولیس کے پاس تھانوں میں کتنے نفری ہیں؟ ایک تھانے میں 10 سے 15 افراد ٹوٹل جو ہے وہ اپائنٹ ہیں. اب وہ اتنا بڑا ایریا ہے اس کے پاس تک 5 سے 7 کلومیٹر کا، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ تمام وارداتوں کو روک سکیں. اور جب تک ہم اپنا کردار ادا نہیں کریں گے، ان کے ساتھ جا کے جو ہے وہ میٹنگ نہیں ہوں گی ہمارے تھانے میں. پہلے کی نسبت اب وہ ماحول نہیں ہے کہ تھانے میں جاتے ہوئے ہم اور آپ ڈریں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ تھانے کے گیٹ بند ہوتے تھے، باہر سے ہی جو ہے وہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے کلاشن لے کے اور وہ پوچھتا تھا جی کون ہے. اگر اس کی سمجھ میں آیا، اس نے جا کے اندر صاحب کو بتایا اور تھانے کا دروازہ کھل گیا تو آپ کی کمپلین جو ہے وہ بھی وہ چوری ہو گئی ہے، قتل ہو گیا، ڈکیتی ہو گئی. کسی اچھے کام کے لیے آپ جا رہے ہیں تو اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا. اور ایک FIR کٹانے کے لیے میرا خیال ہے کہ ایک ہفتے جو ہے وہ ہمیں انتظار بھی کرنا پڑتا تھا. لیکن جس طرح کوثر بھائی نے بتایا کہ یہ ہمارا اور آپ کا، مسجد کے امام کا، امام بارگاہ کے خطیب کا، چرچ کے پادری کا، ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کا، کہ ان کے علاقے میں کون کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے. اگر ہم اپنے ایک وارڈ کے اوپر جو ہے 12 رکنی کمیٹی بنا دیتے ہیں، تقریباً 100 سے 150 گھر پر جو ہے 200 گھروں پر ایک وارڈ ہوتا ہے. اگر اس کے اوپر ہم ایک کمیٹی بنا دیں 12 سے 15 لوگوں کی 200 گھروں میں سے، تو ان کو پتہ ہوگا کہ ہمارے یہاں پہ کون کرایہ دار آ رہا ہے، کون کتنے بجے اپنی ڈیوٹی سے آتا ہے، کون کتنے بجے جاتا ہے، اس کے گھر میں کتنے افراد ہیں، تاکہ اللہ نہ کرے کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اہل علاقوں کو جو ہے وہ اس کا پتہ ہو. اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارا جو خاص طور پہ اگر میں اپنے کالونی کی بات کروں تو بہت ہی کنجسٹڈ ایریا ہو گیا. پہلے 120 گز کے 80 گز کے گھر میں ایک ہی فیملی رہا کرتی تھی. اب 80 گز کے گھر میں جو ہے وہ 4 سے 5 فیملی رہتی ہے. نیچے گراؤنڈ فلور پہ وہ خود رہ رہے ہیں، اوپر اس نے 40 گز کے گھر کر کے ایک روم کے بنا کے اس نے رینٹ پہ دے دیے اور اوپر سیکنڈ فلور الگ دے دیا. اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو اس گھر میں میرے ساتھ رہ رہا ہے، جو مجھے 7,000 یا 6,000 روپے رینٹ دے رہا ہے، اس کی ایکٹیویٹی کیا ہے. وہ صبح جا رہا ہے، رات کو آ بھی رہا ہے یا نہیں آ رہا، دوسرے دن آ رہا ہے نہیں آ رہا، اس کے ساتھ کون گھر میں رہ رہا ہے، کتنے بچے ہیں اس کے کیا ہیں. اگر یہ ساری چیزیں ہوتی، معلومات ہمارے پاس ہوتی، ساری چیزیں ہوتی ہیں، علاقائی کمیٹیاں بنی ہوئی ہوں، تو ہم جرائم کو خود ہی روک لیں گے، ہمیں پولیس کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. لیکن اگر ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم ان کو جا کے بتائیں کہ یار یہ شخص ہے، یہ اس گھر میں اتنے عرصے سے کرایہ دار تھا اور یہ اب اس کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہمیں تھوڑی سی ڈفرینٹ نظر آ رہی ہے. پہلے صبح جاتا تھا، شام کو واپس آتا تھا، اب اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب جاتا ہے اور کب آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے اور آپ نے مل کر جو ہے
اس کو جو ہے کنٹرول بھی کرنا ہے اور اس پہ عمل درآمد بھی کروانا ہے تاکہ علاقے میں جو ہے اس قسم کی واردات نہ ہو سکیں، کے پی ایس جیسا واقعہ نہ ہو۔ سوشل میڈیا پہ ہم اپنے بچوں کو جس طریقے سے تعلیم دیں گے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے اس میں ڈالیں گے، اور امید ہے کہ اگر ہم ان کو اچھی تربیت دے رہے ہیں تو لازمی سی بات ہے کہ پھر ہمارے پاس مینار پاکستان جیسا واقعہ نہیں ہوگا، کہ ہم خود دعوت دیں اپنے سوشل میڈیا کے گروپ پہ کہ آپ آئیں، آج میں وہاں جاؤں گی اور میں نے جا کے جو ہے یہ کرنا ہے، اور اس کے بعد پورے پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک سازش بھی کی جائے وہاں پر، کہ ایک طرف افغانستان سے جو ہے وہ پاکستان الجھا ہوا ہے اور دوسری طرف اس طرف سے اپنے نظر کو ہٹانے کے لیے، اپنی توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب بیرونی قوتوں کے اعلی کار کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ حال ہی میں واقعہ ہوا ابھی 22 اگست کا جو واقعہ ہے کہ کس طریقے سے رکشے میں رات کے 11 بجے ماں اور بیٹی جا رہے تھے، ان کو خاموشی سے جو ہے کھیتوں میں لے جایا گیا۔ وہ تو ایک کار والا اتفاق سے وہاں پہنچا اور اس نے جو ہے وہ صورتحال کو دیکھا، اور جب اس نے وہاں پہ ہیڈ لائٹس آن کی اور تھوڑا سا شور مچایا تو وہ لوگ وہاں سے بھاگے، اور وہ بچی اور اس کی والدہ کو جو ہے وہ عزت بچائی جا سکی اس کی۔ تو اسی طریقے سے اگر کہیں راستے میں کوئی کھڑا ہوا ہے، اس چیز کو بھی ہم نے بھی دیکھنا ہے۔ علماء کرام ہمارے مساجد میں بہتر انداز میں درس دیں، جو علاقے کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو بریف کریں۔ لازمی نہیں ہے کہ محرم آیا تو ہم نے جو ہے محرم کے حوالے سے کیسٹ لگا دی، امام صاحب نے آدھے گھنٹے کی، اور اس کے بعد جو ہے جمعہ پڑھایا اور اپنے گھر کو چلے گئے۔ ان کو حالات اور واقعات کے حساب سے بھی، کیونکہ جس وقت جمعے کی نماز ہو رہی ہوتی ہے مسجد میں کم سے کم بھی جو ہے 400 سے 500 افراد موجود ہوتے ہیں، اور مولانا کی جو تقریر ہے، جو ان کا درس ہوتا ہے، اس کو لوگ بڑی توجہ سے سنتے بھی ہیں۔ جمیل امینی بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ڈسٹرکٹ کے جو اہل سنت والجماعت کے صدر بھی ہیں، تو ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جتنی بھی اہل سنت والجماعت کی مساجد ہیں، اسد بھائی جتنے آپ کے امام بارگاہ ہیں اور آپ کے جتنے یہاں پہ چرچ ہیں، تو آپ لوگ اپنے اپنے جو بھی آپ کے خطیب ہیں ان کو کہیں کہ مذہبی تفریقت پھیلانے سے پہلے جو ہے جو بھی ایلیمنٹ اس طرح کا کام کر رہے ہیں، مسجد کو عبادت کے لیے استعمال کریں، پازیٹیو ایکٹیویٹی کے لیے استعمال کریں۔ جب آپ بات کر رہے ہیں تو لوگ آپ کی توجہ سے سنتے ہیں، اور اگر آپ وہیں پہ بیٹھ کے ایک جملہ آپ کا جو ہے وہ علاقے میں جو ہے وہ تفریق پھیلا سکتا ہے، ایک جملہ صرف۔ اس محرم الحرام پہ بھی بہت کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے شہر کراچی کو دوبارہ جو ہے آگ اور خون میں جو ہے نہلایا جائے، لیکن تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام کو میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے فوری طور پہ اس کا جو ہے مل بیٹھے اور اس کا حل نکالا، اور جتنی کوشش اس میں ایم کیو ایم سے ہو سکتی تھی، اور شہر کراچی کے حوالے سے جو ایم کیو ایم کا کردار رہا ہے، چاہے وہ شہر کراچی ہو، حیدرآباد ہو، نواب شاہ ہو، سکر ہو، کہ یہاں پہ ایم کیو ایم کے وجود میں آنے سے پہلے جو شیعہ اور سنی کے فسادات تھے وہ تمام لوگوں کے سامنے تھے، کہ ہر محرم الحرام پہ جو ہے وہ 15 سے 20 افراد کا شہر کراچی میں اور باقی جگہوں پہ جو ہے ٹوٹل ملا کے 40-50 افراد جو ہے وہ ہر سال لقمہ اجر بنتے تھے، اس دہشت گردی کا نشانہ بنتے تھے۔ لیکن ایم کیو ایم نے اپنا کردار ادا کیا، تمام ہمارے جتنے رہنما ہیں وہ تمام جو ہے وہ ہر جلوس میں جو ہر علاقے میں جہاں پہ بھی کوئی ذمہ دار ہوتا تھا وہ جلوس کی خود جو ہے وہ رہنمائی کر رہا ہوتا تھا، آگے چل رہا ہوتا تھا، تاکہ اس کو یہ میسج جاتا تھا کہ یار ان کے ساتھ یہ لوگ بھی موجود ہیں، اور یہ تمام لوگوں کو خود ایک ایک آدمی کو علاقے کے جانتے ہیں۔ صرف ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہونا ہمارا مقصد نہیں ہوتا تھا، ان کے ساتھ جو کارکنان ہمارے جاتے تھے، جو جلوس کے آگے اور پیچھے چلا کرتے تھے، تو اس سے جو وہاں پہ دہشت گردی کے لیے لوگ آنے کی کوشش کرتے تھے، یہ ساری چیزیں تھیں، ان تمام کو روکنے میں جو ایم کیو ایم نے کردار ادا کیا، اور آج تک الحمدللہ اس حکمت عملی سے جو ہے وہ آج بھی ایم کیو ایم جو ہے تمام، چاہے وہ محرم الحرام کا جلوس ہو، چاہے وہ ربیع اول کے جلوس ہوں، 14 اگست کے حوالے سے ریلیاں ہوں، ان تمام میں ایم کیو ایم جو ہے اپنا کردار اسی لیے ادا کرتی ہے تاکہ لوگوں کو یہ میسج جائے کہ ایم کیو ایم ایک لبرل جماعت ہے، اور وہ کسی بھی اس قسم کی ایکٹیویٹی پہ یقین نہیں کرتی جس سے اس ملک کو نقصان پہنچے۔ تو آپ تمام لوگوں سے بھی میری درخواست ہے کہ یو سی کی سطح پر ایک یو سی میں 4 وارڈ ہیں، وہاں پہ اسی حساب سے جو ہے وہ ایک ایک وارڈ میں جو اگر ہم 10 سے 15 افراد پر ایک ایک کمیٹی بناتے ہیں تو ہم خود اپنے علاقے کے جرائم کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اتنا مشکل نہیں۔ آج کل ویسے بھی جو ہے لوگوں نے جو ہے اپنی اپنی برادریوں کے حساب سے تو کمیٹیاں بنانا اور انجمن بنانا شروع کی ہوئی ہیں، تو اسی حساب سے اگر ہم ایک وارڈ پر ایک کمیٹی بناتے ہیں تو اس سے ہمیں تمام حالات کو کنٹرول کرنے میں اور پولیس کی ہیلپ کرنے میں، رینجرز کی ہیلپ کرنے میں، کافی اہم کردار ادا کرنے میں اپنے آپ کو جو ہے وہ آگے رکھ سکیں گے۔
میں ایک دفعہ پھر SSBO کے تمام ذمہ داران کا کوثر بھائی آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے جو ہے کولنگی کو یہ اعزاز بخشا اور یہاں پر آپ تشریف لائے. بہت شکریہ آپ کا. پاکستان زندہ باد.